بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شام صاحب، آج 3 اہم موضوعات ہیں جن پر آج پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو سانحہ ساہیوال ہے کہ تحقیقات کا عمل کہاں تک پہنچا ہے، جو عینی شاہدین ہیں وہ بیانات ریکارڈ کروانے میں کیوں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آخر انہیں اعتماد کیوں نہیں ہے جی آئی ٹی ٹیم پر۔ اور پھر فورینزک کا جو معاملہ ہے، وہاں ابھی تک بہت کم ایسے نمونہ جات بھیجے گئے ہیں جس کی بنیاد پر فورینزک لیبارٹری اس کا معائنہ کر سکے۔ اور ساتھ میں آج پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اس سارے ایونٹ کی، جس میں بتایا گیا کہ قریب سے گولیاں ماری گئیں اور سروں پر گولیاں ان چاروں افراد کے ماری گئیں۔ اور یہ بھی کہ جو وکیل ہیں جلیل صاحب کے، لواحقین کے، ان کا نام ہے شہباز بخاری، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ اس کیس کی پیروی نہ کریں۔ آج انہوں نے ایک کال بھی، آڈیو کال بھی منظر عام پر وہ لے کے میڈیا کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، مسلم لیگ نون نے آج قومی اسمبلی میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہو کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ اور پھر اس کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت، اور اس کے بعد تحریک انصاف نے جس طرح سے اس معاملے کو لے کر کے آگے چلی اور کہا کہ 100 روز کے اندر اندر آپ کو جنوبی پنجاب محاذ صوبے کے حوالے سے اہم پیش رفت سننے کو ملے گی۔ حکومت کا یہ ایجنڈا تھا، حکومت پس پردہ چلے گئی، اپوزیشن اب اس معاملے کو اٹھا رہی ہے۔ کیا اپوزیشن کے آئینی ترمیمی بل پر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کر پائیں گی یا نہیں؟ صورتحال ہے کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر کراچی کا بڑا اہم معاملہ ہے جہاں پر غیر قانونی عمارتیں گرانے کا حکم ہے، شادی ہالز گرانے کا حکم ہے۔ مالکین جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، سعید غنی صاحب اور میئر کراچی ڈٹ گئے ہیں، ہم یک زبان ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ صورتحال ہے کیا، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ شام صاحب، سب سے پہلے سانحہ ساہیوال، 3 سے 4 اینگلز ہیں جن کا میں نے ابتدائی میں ذکر کیا ہے۔ سر، 13 سالہ عریبہ کو 6 گولیاں لگیں، پسلیاں اس بچی کی ٹوٹ گئیں۔ نبیلہ جو ان کی والدہ تھیں، 4 گولیاں ایک سر پر۔ خلیل صاحب کو 11 گولیاں، 1 گولی سر پر۔ ذیشان جو ڈرائیور ہے جسے دہشت گردوں سے اس کے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں، 13 گولیاں ایک سر پر۔ اور ایک 6 سالہ بچی منیبہ جو زندہ بچ گئی تھی، جس کے ہاتھ میں پٹی باندھی ہوئی ہم نے دیکھی، وہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے سے اس کا ہاتھ زخمی نہیں ہوا بلکہ وہ بھی گولی کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تازہ تھوڑی دیر پہلے آئی ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ درندے تھے، بہت قریب سے جنگل تھا اور جنگل میں کوئی درندے تھے جو شکار کر رہے تھے انسانوں کا، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دی گئی تھیں، پستولیں دے دی گئی تھیں۔ یہ جتنا بھی آپ اس سانحے پہ غور کریں اتنا ہی غصہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ یعنی کوئی انسان کہلانے والا شخص جو ہے وہ نہتے لوگوں پر اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب سی ٹی ڈی کا جو بھی کارنامے کیوں نہ ہوں اور جو بھی اس کی خدمات کیوں نہ ہوں، اس کی جو تربیت ہے اپنے اہلکاروں کی، اس کا جو اس سے ایک نقشہ سامنے آیا ہے، اس نے دلوں کو توڑ دیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور کوئی شخص اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی وردی میں ملبوس، یعنی یہ شخص ایک آرگنائزڈ فورس کا حصہ ہو، وہ اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے، اس طرح بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کوئی دھوکہ، کوئی وہم، کوئی خیال، کوئی خدشہ اس کی کوئی جواز فراہم نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد جو لواحقین کے ساتھ بیت رہی ہے وہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اب لواحقین کو تو آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اور یہ دونوں حضرات یعنی شہباز بخاری جو ان کی وکالت کر رہے ہیں وہ بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو خلیل صاحب ہیں ان کے بھائی جلیل وہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ اور پولیس کا جو رویہ کیا ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لواحقین کو کہا گیا کہ صدر مملکت نے آپ کو بلایا ہے جی، اور چیئرمین سینٹ نے بلایا ہے، پھر سینٹ کی داخلہ کمیٹی نے بلایا۔ مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ صدر مملکت، یعنی جب آپ کسی سے کوئی تعزیت کرتے ہیں، کسی کی مزاج پرسی کرتے ہیں، کوئی غریب سا غریب شخص ہو، ہے تو پاکستانی عام وطن جو ہوتا ہے، آپ اس کے گھر جاتے ہیں، اس کو پرست دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو خود طلب کر کے آپ تعزیت پیش کریں اس کو۔ نہیں، وہ تو طلب کیا ہی نہیں گیا تھا۔ اچھا، اب معلوم ہوا ہاں وہی وہ طلب کیا ہی نہیں گیا۔ نہیں، یاد ہی نہیں اور گیا۔ پولیس جو تھی، یہ جن کی کسٹڈی میں وہ لوگ تھے، جنہوں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو لے کے گئے، ان کی توہین کی، اس پر کیا کارروائی کی گئی؟
हुकूमत ट्रस्ट से मस नहीं हुई। बस यही समझ में आया कि इन अफराद को याद नहीं किया गया था, ना ईवान सदर की जानिब से, ना चेयरमैन सेनेट की जानिब से, और आज रहमान मलिक साहब ने भी कहा कि जब तक मेरे पास इत्तलात नहीं है वाक़े की नहीं होंगी तब तक मैं उन्हें कैसे उनसे मिल सकता हूँ। तो क्या बात, अब उन्होंने अब हमने बुलाया है, इसका दाखिला कमेटी बराए सेनेट ने अब बुलाया। गौर करें कि इनकी ये जो तौहीन और तजलील है, इस पे पंजाब हुकूमत खामोश, इस पे वफाकी हुकूमत खामोश, इस पे जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी कोई कार्रवाई। ये बेहिसी की इंतहा है और शकावत कल्बी की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सारी चीज़ें हो। चलें, अब इस सानहे के जो इवेंट्स हैं, जो पहलू हैं जिनका मैंने जिक्र किया, फैंसिक हो या ऐनी शाहिदीन का बयान रिकॉर्ड कराने से गुरेज़ा होना हो, इस पर तो बाद में बात करते हैं। पहले चूँकि लवाहिकीन पर जो बीत रही है वो बड़ी तकलीफ दे मामला है, क्योंकि जलील साहब को भी ख़तरा है, शहबाज बुखारी साहब को भी ख़तरा है, दोनों हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं जी, बड़े भारी दिल के साथ। जलील साहब, पहले तो आपसे जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है, आपसे जितनी भी हमदर्दी की जाए वो कम है। लफ्ज़ तो नहीं है आपके दुख को समेटने के लिए या आप पर हमदर्दी का इजहार करने के लिए, लेकिन बहरहाल अब शहबाज बुखारी साहब के तवस्सुस से अंदाज़ा हुआ कि आपकी जान को भी ख़तरा है, क्योंकि बुखारी साहब तो आज उन्होंने ऑडियो लीक कर दी जो कॉल आई है। आपको भी कुछ ऐसा है मामला आपके साथ भी? नहीं सर, मुझे कोई कॉल नहीं आई। ठीक है ना, अभी तक मुझे कोई थ्रेट है। ठीक, यानी किसी ने राब्ता भी नहीं किया, किसी ने धमकी भी नहीं दी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी ना किसी ने। मैं क्यों झूठ बोल? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक तो ये मामला, दूसरा मामला भी वाज़ेह करें कि इस वाक़े के बाद से अब तक सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर आपसे वैसे रब्ता किया गया, कोई आपकी दादरसी के लिए, कोई माली इमदाद के लिए या तहकीकात में तमाम तर ताउन की यकीन दहानी कराने के लिए? कुछ भी नहीं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, किसी ने पूछा था कि हम। और ये जो आप जी बोले, ये सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो बच गए फिर सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, कोई सियासी जमात जो यानी तहरीक इंसाफ के कोई लोग, मुस्लिम लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के, दूसरी जमातों, वो आए आपके पास? तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सब लोग हैं। तहरीक इंसाफ का कोई आदमी नहीं आया आपके पास? वो आए थे चौधरी सरवर साहब जी, ठीक, वो भी लॉलीपॉप दे रहे थे। वो तो गवर्नर पंजाब है ना? जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा था आपसे, क्या यकीन दिलाया था? उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे इंसाफ का आपको नजर आएगा। उसके बाद उनसे भी कोई राब्ता नहीं हुआ? और मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारा केस लाहौर ट्रांसफर किया जाए। तो उन्होंने कहा था ठीक है, आपका लाहौर ट्रांसफर किया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में तो आदमी एक माह में जो टाइम लग जाता है उठने में, क्योंकि बच्चे भी अभी तो बच्चे भी घर में वो है ना, उनका भी ट्रीटमेंट है। वालदा भी सदमे से बहुत ज्यादा वो हो गई है, समझ से नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, इनको छोड़ें या बाहर का भाग दौड़ करें, ये समझ नहीं आ रहा। और रही बात बुखारी साहब की, तो उनको आज मैंने अपने मुकदमे से अलहदा कर दिया है, अपना वकालतनामा। अच्छा, वो क्यों किया आपने? बस वो हमारे साथ मुशावरत नहीं की, ठीक है, बयान के वजह से ये वो, तो इस मामला की वजह से जो यानी आप कह रहे हैं जो बयान आज उन्होंने दिया कि उन्हें धमकी आमेज कॉल मौसूल हो रही है केस की पैरवी करने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि उस बयान को देने से पहले आपको मुशावरत आपसे नहीं की गई, इसलिए आपने उन्हें अपनी वकालत से मना कर दिया, ये बात है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बुखारी साहब चूँकि टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आप हमारे साथ हैं। जलील साहब, बुखारी साहब, ये क्या हुआ सर, आपने मुशावरत नहीं की, क्या मामला है, ये बयान कीजिए। अच्छा सर, बिल्कुल, ये हर शख्स की एक अपनी चॉइस होती है, वो किसी के भी, ये तो हम पब्लिक इंटरेस्ट में देख रहे थे। ये साहनिया इतना बड़ा था कि इनसे पहले हम सब वकला हजरात ने हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की 4 फरवरी को। उससे पहले चीफ साहब को बुलाया गया, चीफ साहब ने आईजी साहब को बुलाया, वो सारी कौम अश्कबार है इस सारे इंसिडेंट में। ये खाली इनके वाकया नहीं है, ये पूरी कौम इनके साथ खड़े होने को तैयार है। और ये किसी भी शख्स का
ایک اپنا چوائس ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کونسل، جہاں تک بات آج کی پریس کانفرنس کی تھی تو وہ پیورلی میرے متعلق تھی، تو مجھے کسی سے لائسنس لینا یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں نے جے آئی ٹی کے آگے وہ کنسرن اپنے رکھ دیے تھے، اور اس کے بعد جو میں فیل کر رہا تھا سچویشن کہ اگر میڈیا میں وہ معاملہ ہائی لائٹ نہ ہوتا تو حالات جو مجھے فیل ہو رہے تھے وہ بڑے کریٹیکل سچویشن کریٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ آپ کو ایگزیکٹلی کہا کیا جا رہا تھا؟ آپ نے ذکر کیا کہ سی ٹی ڈی کے ہی کسی اہلکار نے آپ کو کال کی تھی۔ جی میں نے تو وہ ریکارڈنگ بھی آپ نے سنا کہ میں نے وہ ریکارڈنگ سب کے ساتھ شیئر کی، میں نے تو باقاعدہ ثبوت پیش کیا، اور میں نے اس جو افسر ہیں وہ گزٹڈ آفیسر ہیں ان کے حوالے سے میں نے ان کا نام، ان کا نمبر، ان کے جتنے بھی شواہد تھے، اور یہ جو پارٹ میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ تو صرف 10% پارٹ تھا، اور 90% جو پارٹ تھا وہ میں نے جو تھا وہ نہیں شیئر کیا۔ اس میں کیا تھا؟ کہ میں نے اس میں بہت سی آفیسرز کے نام لیے جا رہے تھے کہ فلانے آفیسر آپ سے خوش نہیں ہے، ہی از ناٹ ہیپی ود یو، اور فلانے ایجنسی کا نام لیتے تھے، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور بڑے لائف تھریٹننگ پوزیشن تھی۔ تو میرا ذاتی، مجھے رات کو جے آئی ٹی نے بھی کہا تھا اس حوالے سے کہ آپ ابھی اس کے حوالے سے جو ہے اس کو پبلک نہ کیجیے گا، لیکن میرے لیے سچویشن تھوڑی سی اس طرح کی کریٹ ہو گئی تھی کہ میں اگر یہ میڈیا سے بات نہ کرتا اور اس معاملے کو کام بالا تک نہ پہنچاتا تو شاید میں بھی کسی سانے کا انتظار کر رہا ہوتا۔ تو بخاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو باقاعدہ وکیل مقرر کیا گیا تھا یا آپ نے خود اپنی خدمات پیش کی تھیں؟ جی مجھے باقاعدہ وکیل مقرر کیا گیا تھا، اور ان کے وہ ڈاکومنٹ پاور آف اٹارنی وغیرہ سائن کر کے اس میں ایک پریس کانفرنس کی گئی، پھر دوسری آخری پریس کانفرنس جو جلیل صاحب کے پاس کی گئی، تو اس میں بھی جلیل صاحب اور میں نے اس حوالے سے جلیل صاحب نے لاسٹ آخری جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں سیکیورٹی کے انہوں نے خود خدشات بیان کیے تھے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کیس کی پیروی کروں گا یا نہیں کروں گا، تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سانحہ بہت بڑا ہے۔ ادھر صرف میری جہاں پر تھوڑا سا کانفلکٹ یہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کو ثبوت پیش کیے جائیں۔ مثلا آج جے آئی ٹی کو جلیل صاحب نے کمٹ کیا تھا، اور 3 بجے تک، صبح 8 بجے سے 3 بجے تک پولیس کی گاڑی ان کے گھر کے باہر موجود رہی، اور میں 12 مرتبہ گزارش کرتا رہا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اخبار میں اشتہار دیا گیا تھا، اور اخبار میں بھی اشتہار دے کے کہا گیا تھا کہ آ کے شواہد دیے جائیں، اور یہ ابھی آپ کے پروڈیوسر سے میں شیئر کر دیتا ہوں واٹس ایپ پہ، جو جے آئی ٹی نے کل ان سے سائن کروائے تھے جس ڈاکومنٹ پہ، اور آج انہوں نے 11 بجے جے آئی ٹی کو کمٹمنٹ دی تھی، اس پہ محمد سعید صاحب کے، افضال صاحب کے، جلیل صاحب کے، ان تینوں افراد کے دستخط موجود ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آج 11 بجے جائیں گے۔ تو میرا صرف کنسرن یہ تھا کہ کیس کا، کیونکہ کسٹوڈین ہونے کے ناطے میں نے کسی کی ذاتی خواہشات کا نہیں دیکھنا، اور نہ میں کسی سے کوئی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے پرمیشن لینی ہے۔ اگر میں اس کیس کا کسٹوڈین ہوں، اگر میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں تو جہاں بخاری صاحب یہ بتائیے، بخاری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کہ جلیل صاحب کسی دباؤ میں آ گئے ہیں یا خوف زدہ ہیں؟ یہ سر ان کی اپنی کوئی بتا سکیں گے اس حوالے سے، کیونکہ ان کی پچھلی پریس کانفرنس آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں تو پریس کانفرنس کی ہی انہوں نے ایک ٹاپک کے اوپر تھی، اور وہ یہ تھا کہ ان کو سیریس لائف تھریٹس ہیں جس دن، اور اس میں ان کے بیانات تمام میڈیا نے چلائے تھے۔ تو وہ میں نہیں کہتا، یہ اگر کہتے ہیں کہ آج انہوں نے بتایا کہ ان کو لائف تھریٹس نہیں ہیں، جبکہ 12 مرتبہ اسی حوالے سے جلیل صاحب میرے ساتھ سی سی پی او کے پاس بھی گئے، اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن شو کیے۔ جب کل جے آئی ٹی میں ہم لوگ بیٹھے تھے تب بھی جلیل صاحب نے جے آئی ٹی کو سیکیورٹی ارینج کرنے کے لیے اسپیشلی کہا کہ یہ تھانے کی پولیس نہیں، پرماننٹ لائن سے اپنے ساتھ سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو جے آئی ٹی کے تھے
اچھا ایک نئی صورتحال ہے، ایک صورتحال ہے، اور جلیل صاحب یقین جانے کوئی ایسا موقع محل نہیں ہے. ہم آپ کے خراب ہو جائے گا. میں بات کر بخاری صاحب ساتھ رہے نا، جلیل صاحب بھی چونکہ ہمیں سن رہے ہیں، ایسا موقع محل بالکل نہیں ہے کہ آپ سے ہم کاؤنٹر کوسچننگ کریں یا آپ کو مزید ہم آپ کی تکلیف میں اضافہ کریں. لیکن جلیل صاحب ایسا کیا ہوا کہ آپ کو بخاری صاحب کو کہنا پڑا کہ وکالت آپ کی ہمیں درکار نہیں ہے؟ آپ کا کیوں اعتماد اٹھا آپ کا بخاری صاحب سے؟ جو صورتحال وہ بتا رہے ہیں وہ تو آپ کے مفاد میں مجھے تو اسی پروگرام کے ذریعے پتہ چلا کہ جی سر. جی جلیل صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی نہیں آپ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا ہے جو آج آپ نے بات کی ہے، جو آپ کی دوسری گفتگو تھی پرانی، اس میں تضاد پایا جاتا ہے؟ نہیں سر، وہ تو یہ دیکھیں کوئی آپ خوفزدہ ہو گئے ہیں، کسی دباؤ میں ہیں؟ نہیں سر، کسی دباؤ میں نہیں، کسی خوف میں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور آپ پھر جلیل صاحب کیوں ہٹانا چاہتے ہیں بخاری صاحب کو اپنی وکالت سے؟ سر بات یہ ہے، جی جی فرمائیں. بخاری صاحب آئے ہیں ہماری تعزیت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بچے سے ملے، جی جی تعزیت کی، اور نیچے آ کے پریس کانفرنس کرنے لگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پیپر تھا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی سائن کر دیں. ٹھیک ہے. میں نے سائن کر دی. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ میں ان کا وکیل ہو گیا ہوں. اچھا سر اس وقت تو کوئی سوجھ ووجھ تھی ہی نہیں. ہم ٹھیک، بالکل سمجھ دیکھیں بچوں کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور معاملہ سارے گھر کے ہیں، والدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے آدمی کو کرے تو کرے. بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس. اچھا تو آج آپ نے جے آئی ٹی کے ہاں جانا تھا، پولیس کی وین بھی آئی آپ کو لینے کے لیے، آپ کیوں نہیں جا سکے؟ سر والدہ کی جانب سے خراب، ٹھیک، بچوں کے لیے ڈاکٹروں کا کرنا تھا، اس کا بھی ٹریٹمنٹ کروانا تھا. تو بچوں کے لیے تو حکومت نے یہ نہیں کہہ رکھا کہ ایک باقاعدہ کنسلٹنٹ جو ہیں سائیکالوجسٹ، وہ آ کے گھر میں ان بچوں کی ساتھ سیشن کیا کریں گی، ان سے ملاقات کیا کریں گی، ان کا علاج معالجہ اس کی ذمہ داری حکومت نے اٹھا رکھی ہے؟ سر وہ ٹھیک ہے، مگر میرے جب میں نہ پاس ہوں تو بچے ہاتھ نہیں لگانے دیکھیں. صحیح بات. تو اب آپ کی حکومت سے، ریاست سے اپیل کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ایسا کیا جائے کہ آپ کو اس سارے معاملے میں تھوڑی تسلی رہے؟ سر اپیل یہی ہے کہ اتنے دنوں میں حکومت کہ کچھ بھی نہیں کر رہی، پریشان، کیا کروں، کدھر جاؤں، کس کا دروازہ کھڑکاؤں جو ہمیں انصاف ملے. یہ اب میرا نہیں مسئلہ، سبھی بچوں کا مسئلہ ہے. بچے ڈر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گاڑی میں کہیں باہر نہ نکلے. اتنے ڈر گئے، فیملی ڈر رہی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، سبھی میرے بھی اور باہر کے بھی. کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ بچے کہہ رہے ہیں خدارا گاڑی میں سفر نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے گا. یہ بہرحال بخاری صاحب آپ کی بات اپنی جگہ اور جلیل صاحب کی بھی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اب کیا اس معاملے بات کی سر، یہ آپ دیکھیں جو نئی صورتحال جو ابھی جلیل صاحب بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھنے سے ڈر رہے ہیں. وہ سانحہ ان کے ذہنوں میں نقش ہو چکا ہے نفسیاتی طور پر کہ گاڑی سے جڑی وہ تلخ یاد کیسے ان کے ذہنوں سے سر نکل پائے گی. یہ بہت بڑا عالمی ایک نیا ڈیولپ ہو چکا ہے. بذات خود اب ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ یہ کیوں پیچھے ہٹے ہیں، اور یہ بظاہر تو ان کا کہنا ہے میں کسی دباؤ میں نہیں ہوں. جی لیکن اس کی بھی کوئی تحقیقات کریں. نہیں، وہ دیکھیں نا بخاری صاحب کی آڈیو کلپ آ چکی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. آپ سنا دوں میں؟ دیکھیں ذرا ان کا جو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں جو آڈیو کلپ ایک ریلیز کیا وہ کیا تھا، سنیں. آپ سے ایجنسیز خوش نہیں ہیں. میری سجیشن ہے بردرلی آپ کو کہ آپ تھوڑا سا سٹینڈ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ میرا خود سی ٹی ڈی سے تعلق ہے. مجھے بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے، وہ ایسے اندر سے ہوتا نہیں ہے. اب یہ آڈیو کال بھی موجود ہے. کہتے ہیں 10% ہے. ہاں جی، جو 90% میں نے نہیں بیان 90% بیان نہیں کیا. تو اس کا بھی کون اس کا نوٹس لے گا؟ جے آئی ٹی تحقیقات کرے گا. جے آئی ٹی نوٹس لے. یعنی تڑپنے کی ہے اجازت، نہ فریاد کی ہے. گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی ہے.
اللہ اکبر سر. اب اس پہ تو اتنا نازک موضوع ہے نا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو اٹھانے سے بھی ڈر لگتا ہے, گریز ہم کرتے ہیں اپنی ذاتی ذمہ داریوں کی وجہ سے, وگرنہ تو ہمارے یار دوست ایسے ایسے نازک سوال بھی اٹھا دیتے ہیں جو سن کے تو بندہ اٹھائیں گے, پریشان ہو جاتا ہے. نہیں سر, کچھ باتیں نہیں کی جانے والی, اب بچوں سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا نا, اٹھائیں گے, بچوں سے تو نہیں پوچھا جا یہ سکتا. سوالات اٹھائے جائیں گے اور یہ سوالات ان کا جواب دینا پڑے گا. اب اس آڈیو کال پہ کون نوٹس لیتا ہے؟ یہ کس کی کال ہے, کون صاحب ہے, اور وکیل کو کیوں دستبرداری پر مجبور کیا انہوں نے جلیل صاحب نے؟ اور جو جلیل صاحب اپنے المیہ بیان کر رہے ہیں کہ جی یہاں کیس شفٹ کیا جائے, بچے ٹراما میں ہیں, گاڑی میں بیٹھنے سے گریزیں ہیں, والدہ ان کی بیمار ہے, اور وہ کہتے ہیں کسی نے داد رسی نہیں کی. یہ دو مختلف پہلو ہیں, ان پہ توجہ دینا. بڑی عجیب بات ہے, جو تحریک انصاف ہے, جو برسر اقتدار جماعت ہے, اور جو ایک جماعت کے طور پر ایک بریک بھی اور ایک ظلم کے خلاف ایک سینہ سپر رہی ہے, ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے, جی جی بالکل, اس کے کارکن, اس کے حکم وزراء بالکل اس سے الگ ہو چکے ہیں لگتا ہے, اور ان لوگوں کو وقت کے سپرد کر. بہرحال ہم نے تو یہ شام صاحب کوشش کی نا کہ اس کیس سے جڑے جو اب نئی صورتحال ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیں. ہائی لائٹ ہم نے کر دیا, اب سرکار جانے کہ اس پہ کیا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم سانحہ ساہیوال کا ذکر کر رہے تھے. نوید غنی صاحب ساہیوال سے دنیا ٹی وی کے کورسپونڈنٹ ہیں. جب سے یہ واقعہ پیش آیا وہاں کیا ہوتا رہا, یعنی شاہدین بیانات دینے سے کیوں گریز ہیں, جی آئی ٹی کیا مصروفیت رہتی ہے, اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ صرف 2 جو یعنی شاہدین آج وہ تھانہ یوسف والا گئے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے, تو وہ کیوں لوگ ہچکچا رہے ہیں, اس کا جواب ان سے جان لیتے ہیں. نوید غنی صاحب کیا معاملہ ہے جی, کیوں نہیں لوگ پیش ہو رہے جی آئی ٹی کے سامنے وہاں؟ جی جمیل صاحب, بالکل جیسا کہ افسوسناک سانحہ پیش آیا 19 تاریخ کو, اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی جے آئی ٹی کے نام سے, جس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی ہیں, اور 20 تاریخ کو جے آئی ٹی پہنچی ہے جائب کو قادر آباد کے مقام پر, جہاں پر درجنوں لوگ اس حوالے سے اپنے اسٹیٹمنٹ جو علی شاہدین کے ریکارڈ کرانے کے لیے موجود تھے, لیکن جے آئی ٹی نے وہاں پر لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا گوارا نہ کیا, اور لوگوں کو یہ ہدایت جاری کر دی, احکامات صادر فرما دی کہ تمام جو لوگ ہیں اپنے ایویڈنس دینا چاہتے ہیں, جو عینی شاہدین ہے, جن کے پاس ویڈیو فوٹیج ہیں, تصاویر ہیں, انہوں نے یہ وقوع بچے میں خود دیکھا, وہ پولیس ارسٹ ہاؤس تشریف گئے ہیں. ٹھیک, ساہیوال پولیس ارسٹ ہاؤس کا جو سفر ہے وہ کم از کم 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پہ محیط ہے. لوگوں نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا, اور میڈیا کے سامنے پروٹیسٹ بھی کیا روڈ بلاک کرتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جے آئی ٹی نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس قادر آباد کے مقام پر جا کر لوگوں کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کریں گے, لیکن 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد جے آئی ٹی وہاں پر نہ پہنچی, اور 21 تاریخ کو دوبارہ 2 دن کے بعد, جو آخری دن تھا, ڈیڈ لائن دی گئی تھی 3 دنوں کے بعد جے آئی ٹی اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر کے یہ سی ایم پنجاب کو یہ تمام فائنڈنگ بتائیں گے. تیسرے دن جب جے آئی ٹی وہاں پر پہنچی تو درجنوں کے حساب سے لوگ اپنے اسٹیٹمنٹ جب سب ریکارڈ کرانے کے لیے موجود تھے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جے آئی ٹی نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا, جے آئی ٹی کو وہاں پہ درجنوں لوگوں نے عینی شاہدین کے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے. اس کے بعد جے آئی ٹی نے دوبارہ پولیس ریسٹ ہاؤس میں کہا کہ عینی شاہدین وہاں پر آئے, اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں, اور صرف 2 لوگ تھے جو 2 دن پہلے جے آئی ٹی نے بیان ریکارڈ کیا, صرف 2 لوگ تھے عینی شاہدین وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے گئے, ان میں ایک طیب تھے اور دوسرے محبت خان تھے. اسی طرح انہوں نے دوبارہ جے آئی ٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تھانہ مقامی تو تھانہ یوسف والا ہے, وہاں پر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں جہاں پر لوگ دوبارہ آ سکیں گے, اور انہوں نے اس حوالے سے مساجد میں اعلانات کرائے, اس کے بعد اشتہارات جاری کیے نیوز پیپرز کے ذریعے. تو آج بھی صرف وہاں پہ 2 لوگ جو ہیں, حیات اور اکرم, یہ 2 الگ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے. لیکن اس میں جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا یہ تھا جامی صاحب کہ ہم یہاں پر کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں, شاید کوئی ڈر یا خوف ایسی چیز تھی ان کے اندر, لوگوں کے اندر. ان کا یہ کہنا تھا کہ جائے وقوع پر جا کر اگر بیانات ریکارڈ کیے جائیں تو وہاں پہ بہت سارے عینی شاہدین ہیں جو بہت سارے فیکٹ جانتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ نوید غنی. یہ ایک نیا مسئلہ ہے جی, یہ بھی دیکھ لیں آپ. خوف, ہاں, اور جے آئی ٹی جو ہے اس کی حرکات دیکھیں آپ. پہلے پولیس جو ریسٹ ہاؤس ہے, ریسٹ ہاؤس میں کرائیں, پھر موقع پہ کرائیں, پھر ریسٹ ہاؤس میں کرائیں, پھر تھانہ یوسف والا میں, پھر تھانے میں کرائیں. 2 لوگ گئے ہیں صرف. یعنی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس قماش کے لوگ یہ تحقیقات کر رہے ہیں. اسی واقعے سے جڑا ایک اور اینگل دیکھ لیجیے. میں نے آپ کو یاد ہے پہلے دن یہ بات کی تھی فورینسک اتھارٹی کی کہ وہ بڑے امپورٹنٹ رول ہوگا. ہفتہ بھر انہوں نے انتظار کیا ہے کہ یہ پولیس انہیں یا سی ٹی ڈی کچھ بھیجے. ہفتے بھر کے انتظار کے بعد 2 چیزیں انہیں دی گئی ہیں, گاڑی اور 60 گولیاں ان کے خول, جبکہ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ جائے وقوع سے اکٹھے کیے گئے انگلیوں کے نشانات, مقتولین کے جو خون آلود لباس ہیں اور دیگر جو بھی چیزیں اس میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں وہ بھی دیں, اور وہ بھی ابھی تک یہ انہوں لکھنا پڑا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں مزید ہمیں دیں.
تو ابھی تک نہیں گویا دیا گیا. مقدمہ جو ہے اتنا خراب ہو جائے کہ کوئی قانونی ایویڈنس نہ ہو اور کسی کو سزا نہ دی جا سکے. یہ رزق خاک نشینہ تھا. کیا رزق یہ کیا خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. اب ایک سیاسی منظرنامے کی اہم خبر ہے جی، اس پر بھی تفصیل سے بات ہونی چاہیے. شامی صاحب، بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے اہم پیش رفت. پاکستان مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا ہے. اب آئین کی 3 سے 4 ایسی شقیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں ترمیم کر کے اس کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو تحریک انصاف کا نعرہ تھا، جنوبی پنجاب محاذ کھڑا ہوا تھا اور تحریک انصاف نے 100 دن کا وعدہ کیا تھا. میں پہلے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنا دوں اس حوالے سے، دیکھیے. یہ ملک کی اب ضرورت ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جائے. جنوبی پنجاب ایک غریب علاقہ نہیں تھا، ایک پاکستان کا امیر علاقہ تھا. وہ آج ان کے حالات دیکھ لیں تو وہ یہ تو جو انہوں نے حکومت کی ہے پنجاب میں پچھلے 10 سال، انہوں نے یہ لازم کر دیا ہے کہ اب وہاں صوبہ بنے گا. ہم اپنی فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. ہم اپنے ملک کو، سارے صوبوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. ہم جنوبی پنجاب صوبہ ایڈمنسٹریشن بیسس کے اوپر اناؤنس کریں گے. ہم نے یہ جو فیصلہ کیا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے کہ ہم پاور ڈیوالو کریں، ہم لوگوں کو اختیارات دیں. اس لیے ہم یہ کمٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا کوز ہوگا. ہم اس کے اوپر پوری طرح، یہ آسان نہیں ہے، میں ویسے یہ بھی واضح کر دوں، لیکن اس کے لیے ہم پوری ابھی سے پریپریشن کریں گے، بلکہ ابھی کمیٹی بنا دیں گے جو کہ پوری لاجسٹکس اس کی تیار کرے گی کہ کس طرح کے ایشوز آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ ہم نے آتے ساتھ ہی ہمارے جو 11 پوائنٹس ہیں جنوبی پنجاب کے لیے بھی، اور فاٹا کا مرجر پختونخوا کے ساتھ اس کو بھی ہم ایکسپیڈائٹ کریں گے. وہ بھی بہت مشکل ایشو ہے. اور احسن اقبال صاحب آج بتا رہے تھے کہ آئینی ترمیمی بل ہم نے پیش کر دیا. نہیں، وہ آئینی ترمیم احسن اقبال صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود بھی ہیں. پیش ہو گیا ہے. دیکھیے، اصل مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ پنجاب میں پنجاب اسمبلی کی قرارداد تو یہ ہے کہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور 2 الگ صوبے بنیں گے. صحیح ہے. یہ قرارداد 9 مئی 2012 کو رانا ثناء اللہ صاحب نے پیش کی تھی اور اسے یونانیمسلی اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. وہ اس وقت اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاف جی تینوں جماعتوں کے نمائندے موجود تھے. صحیح. تو اتفاق رائے سے یہ قرارداد منظور ہوئی. اب 4 ضلع ہیں، بہاول یعنی ملتان، وہاڑی، خانیوال اور لودھرا، ملتان ڈویژن. جی جی. اور 4 ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے، ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ اور راجن پور. وہ 8 اضلاع پر یہ صوبہ بنتا ہے. اور بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان یہ ایک صوبہ بنتا ہے الگ سے، کیونکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. ریاست بہاولپور کا تسلسل ہے. ٹھیک. تو جو قرارداد تھی، اور ہمارا دستور کہتا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی جس صوبے میں مزید صوبے بننے ہوں گے، اس کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے گی اس کے حق میں. ٹھیک. پھر قومی اسمبلی میں معاملہ پیش ہوگا، پھر سینٹ میں جائے گا. اچھا. پھر آئینی ترمیم کے ذریعے سے یہ ممکن ہو پائے گا. تو پنجاب اسمبلی کی 2012 کی جو ریزولوشن وہ تو موجود ہے اتفاق رائے سے، وہ موجود ہے 2 صوبوں کے حق میں. ٹھیک. اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد اگر یہ صوبہ بنتا اور پی ٹی آئی اس کے لیے جدوجہد کرتی تو پنجاب سے اس کی حکومت ختم ہو جاتی. سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب میں اس کی حکومت ختم ہو جاتی اور وہ محدود ہو جاتی جنوبی پنجاب تک. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ جنوبی پنجاب اس وقت ایک صوبے کی بات ہو رہی تھی، وہ چاہتے بہاولپور اور اس کا حصہ ہو. مگر جو مسلم لیگ قاف ہے اس کے طارق بشیر چیمہ صاحب نے بہت سخت موقف اختیار کیا، کیونکہ مسلم لیگ قاف بھی اس پر کمیٹڈ ہے کہ 2 صوبے الگ بنیں گے. بالکل ٹھیک. اب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یا اکیلے، میں احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا. السلام علیکم. قرارداد پیش کر دی ہے. جی وعلیکم السلام. آسن صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے اکیلے قرارداد پیش کی ہے
या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पेश की है? जी देखिए, ये करारदाद तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पेश की है अपने अरकान की तरफ से, और इसके ऊपर हम अपोजिशन की दीगर जमातों से भी ताउन हासिल करेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत जो कि पहले ही कह चुकी है कि वो जनूबी पंजाब का सूबा बनाना चाहती है, और खुद हुकूमत के काबीना के रुकन चीमा साहब जो है वो कौमी असम्बली में बहुत पुरजोर तरीके से भावलपुर के सूबे की हमायत में भी ऐलान कर चुके हैं कि ये हर कीमत पे बनना चाहिए। तो अब गेंद जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है। आप ये बताएं कि जो सूबाई असम्बली पंजाब की, उसने मई 2012 में एक इत्तफाक राय से करारदाद मंजूर की थी। आपके ख्याल में वो करारदाद अब भी वैलिड है और उसकी बुनियाद पर कौमी असम्बली फैसला कर सकती है? वो सूबाई असम्बली की करारदाद वैलिड है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब किसी सूबे के अंदर मजीद सूबे बनने होते हैं तो उस सूबे की सूबाई असम्बली को 2/3 अक्सरियत से कम अज कम उसकी हमायत में करारदाद पास करनी होती है। तो चूंकि पंजाब असम्बली में ये मुतफिका तौर पे करारदाद पास हो चुकी है, जिसमें तमाम जमातों ने जो सूबाई असम्बली में थी भावलपुर की और जनूबी पंजाब के 2 सूबों की तश्कील पर इत्तफाक किया था, तो उसी सूबाई असम्बली की करारदाद की रोशनी में हमने आईनी तरमीम का मुसव्वदा कौमी असम्बली में जमा। अच्छा, अब अगर पंजाब असम्बली वो करारदाद वापस लेना चाहे तो गोया उसको 2/3 अक्सरियत से फिर से रद्द करना पड़ेगा, तो उस वक्त तक ये बात वैलिड समझी जाएगी? जी, अगर उसको करारदाद उसकी जगह किसी नई तजवीज़ पे पंजाब असम्बली अपना मौक़िफ़ देना चाहती है तो यकीनन उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। ठीक, तो अब आपको कैसे इम्कानात नजर आ रहे हैं कि आप कितनी आप आगे बढ़ सकेंगे? हाँ, इत्तफाक की राय मुमकिन हो पाएगा इस पे चौसा? जी देखिए, अब इसमें तो जो लीड है वो हुकूमत ने लेनी है। अब ये हुकूमत का चले, अब वो तहरीक इंसाफ के यार दोस्तों मुझे ये भी कह रहे थे कि जनाब देखें ना, जब इनकी पिछला दौरे हुकूमत था उसमें तो उन्होंने ऐसी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया ऐसी यानी तरमीम का। अब जब कि हमारी हुकूमत आई तो ये ऐसे इकदाम जो हैं ये पॉलिटिकल माइलेज दुरुस्त है, लेने के लिए पॉलिटिकल माइलेज तो लेंगे, हर जमात को यह हक हासिल है। अब तहरीक इंसाफ ने तो इसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। 11 निकात में से एक नुकता था, और एक सूबा महाज जो था वो अलग से बना था, मुस्लिम लीग नून से बगावत हुई थी, फिर वो लोग पीटीआई में शामिल हुए थे। तो अब पीटीआई का इम्तिहान होगा, अब ये सूबे का कंबल आसानी से उसको नहीं छोड़ेगा, ओढ़ना पड़ेगा या फिर उसको इससे मुंह मोड़ना पड़ेगा। वो दोनों दूसरी सूरत कबूल। वैसे तो खान साहब ने कहा ना, यू टर्न जो है बड़ा लीडर तो वो लेता है। नहीं, इस मामले पे तो यू टर्न नहीं लेना, ये क्या ये कभी आपसे पूछ के थोड़ी लेंगे। इसीलिए तो वो लोग जनूबी पंजाब सूबा मुहाज के जो अकाबरीन थे वो इसीलिए तो शामिल हुए थे। वो कह सकते हैं ना कि जनूबी पंजाब से हमने चीफ मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया, महरूमी खत्म हो गई। अब और बड़ा लीडर जो होता है वो यू टर्न लेता है। नहीं, देखते हैं ना अभी उनका ऑफिशियल रद्द-ए-अमल तो आने देना, क्या कहते हैं? यानी वो ले सकते हैं, इसमें उनको परेशानी नहीं है उनको। चले एक ब्रेक लेते हैं, फिर कराची की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची का बड़ा अहम मामला है शामी साहब। यहाँ पर कुछ ऐसी इमारतें, शादी हॉल्स हैं जिन्हें गिराए जाने के अहकामात हैं। वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची जो हैं वो डट गए हैं। शादी हॉल मालिकीन जो हैं वो एहतजाज करते दिखाई देते हैं। ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला है, तफसील तलब है, कल भी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी असलम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है कि आज तवक्को थी, बल्कि ख़दशा था कि कुछ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा कुछ इमारतों गिराने का। तो ये मामला मुझे तो समझ नहीं आ सका कि ये कब गैर कानूनी हुई और कब कानूनी हुई। नहीं, असलम खान साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब मुझे ये बताइए कि जो इमारतें एक पॉलिसी के तहत केएमसी ने, बल्दिया ने वो कमर्शलाइज की या सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने कमर्शलाइज की, उनको गैर कानूनी कैसे कहा जा सकता है? वो गैर कानूनी तामीरात तो ना हुई? देखिए शामी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और शहर में बात हो रही थी कि पहले इम्प्रेस मार्केट का सफाया किया गया, उसके बाद कराची सर्कुलर रेलवे की जब बात हुई थी, जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में एक अमल दरामद जो बेंच है उसने जब ये बात की कि
लियारी मतरूका वक्फ अमलाक की एक इमारत की जब बात हो रही थी तो जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क दिए कि पूरे शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जगह जगह जो रिहायशी इमारतें हैं उनको कमर्शियल बना दिया दुरुस्त गया है। लाहौर शहर के अंदर भी कई सड़कें जो थी उनको कमर्शलाइज कर दिया गया, उन पे रहायशी मकानात कमर्शियल बना दिए गए, मगर ये LDA ने एक पॉलिसी के तहत किया और इसी तरीके से कराची बल्दिया ने पॉलिसी के तहत किया, KMC ने। वो पॉलिसी गलत थी या सही थी? वो पॉलिसी थी मजाज हुकाम की तरफ से, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की तरफ से। अब उसको गैर कानूनी करार कैसे दिया जा सकता है, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल यही सवाल हम भी बात करते हैं SDC हुकाम से, तो वो ये बात करते हैं कि 2004 से 2019 अब तक 930 इमारतें ऐसी हैं और इनमें सबसे ज्यादा शादी हॉल हैं जिनको कमर्शियल किया गया और कवायद नहीं देखे गए। जब उनसे सवाल किया जाता है कि उस वक्त ये मामला क्यों नहीं उठाया गया, नहीं रखे गए, तो उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया? अब SBCA ने ही, शामी साहब, ये SBCA ही नहीं रिपोर्ट दी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, अब वही ये रिपोर्ट दे रहा है कि शहर में 930 ऐसी इमारतें हैं जो रिहायशी। लेकिन असल बात ये देखिए, अरबों रुपए लग चुके हैं लोगों के यहाँ के, और ये जायदादें बन चुकी, इनको आप यकलख्त, ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है अमल दरामद बेंच का, इसके बारे में आप जस्टिस वजीउद्दीन की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे उसी के पास वापस जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक दरख्वास्त दायर करनी चाहिए मुतल्लिका लोगों को जाके। ये नुक्ता बड़ा अहम है। ये वबा कराची से चल के फिर लाहौर तक भी पहुंचेगी। आप 40 साल पुराना शहर जिंदा नहीं कर सकते, आप कब्रिस्तान से मुर्दे निकाल कर उनमें रूह नहीं फूंक सकते। ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है यहाँ, अब्दुल कादिर जिलानी भी कहीं को मौजूद नहीं है। ये मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते या जिंदों को मारा नहीं जा सकता। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। खान साहब, ये मौजू रह गया तिश्ना। खान साहब, कल इस पे हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट भी नशर करेंगे, कल इस पे मजीद बात होती है, बड़ा अहम मौजू है। शाम से प्रोग्राम खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।